بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، آج کی گفتگو آقا علیہ السلام کی رحمت، یوں تو حضور علیہ السلام کی رحمت طیبہ پوری کائنات پر ہے۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آقا علیہ السلام کی محبوبیت ہے، رحمت ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے۔ میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جانوروں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ حدیث پاک میں حضرت انس روایت فرماتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ چند انصار کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انصار نے جو حضور کے ساتھ محبت کی ہے وہ کمال محبت ہے۔ وہ حضور کی دیوانگی و رفتگی، حضور کے ساتھ چاہت، محبت، الفت، عقیدت، ادب، احترام، وہ انصار کا ہی خاصہ ہے۔ تو انصار کو یہ پتہ تھا کہ حضور صرف ہدایت دینے نہیں آئے، آقا علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن گئے ہیں۔ جس کا جو مسئلہ ہو وہ حل فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، شکایت کی کہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، حضور کبھی تشریف لائیں ہمارے ڈیرے پر۔ تو آقا علیہ السلام ان کے کھیت میں تشریف لے گئے۔ ایک دن نماز ادا فرما کے چند صحابہ کرام کو لے کر حضور ان کے کھیت میں چلے گئے، کیونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ حضور نے دعوت قبول کی اور چلے گئے۔ انصار نے جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری دیکھی، حضور کو آتے ہوئے دیکھا، تو حضور اس کمرے میں داخل ہونے لگے جہاں وہ اونٹ باندھا ہوا تھا اور اسے سخت باندھ کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ وہ بڑبڑاتا تھا، ان کو ڈراتا تھا، کاٹتا تھا، ڈستا تھا۔ آقا علیہ السلام کو جب انصار نے دیکھا تو انصاری فوراً دوڑ کے حضور کے آگے آ گئے، حضور اندر نہ جانا، اندر نہ جانا، اندر نہ جانا، کیونکہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، کہیں آپ کو کاٹ نہ لے۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانے دیجیے۔ انصار پیچھے رہ گئے، حضور اندر چلے گئے۔ پاگل اونٹ کے سامنے جب حضور گئے تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری پر اونٹ خوش ہو گیا۔ اونٹ کا وہ پاگل پن، وہ ہلکا ہونا، وہ سب جاتا رہا۔ اونٹ نے اپنے منہ کو آقا علیہ السلام کے قدمین کی طرف جھکایا اور حضور کے قدم چومنے لگ گیا۔ حضور جتنی دیر وہاں جلوہ افروز رہے وہ قدم چومتا رہا، میرا آقا علیہ السلام کے قدمین چومتا رہا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کو ہدایت کی کہ اونٹ اپنے مالک کو پریشان نہ کر، ان کو کاٹا نہ کر، ڈرایا نہ کر، اللہ سے ڈر۔ تو آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب اس حدیث پر اگر میں غور کرتا ہوں، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اوپینین ہوتا ہے، ہم ہر ایک کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ میں اپنی صرف بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اونٹ جو پاگل ہوا تھا وہ جان کے ہوا تھا، وہ جان بوجھ کے پاگل ہوا تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور اس نے یہ بہانہ کیا، اصل میں نشانہ حضور کی ذات تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی رہبری فرما دی، لہٰذا آقا علیہ السلام کے ساتھ جانوروں کی عقیدت، محبت، احترام، ادب دیکھیں، اور جانوروں کی چاہت حضور علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں، اور آقا علیہ السلام کی رحمت جانوروں کے ساتھ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
مجلس رسول لگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہیں، پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے شباب کے ساتھ، پوری رونق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر صدارت فرما رہے ہیں۔ چند صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کافر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، وہ حضور کو گندی نگاہ سے دیکھنے لگا، گندی شکل بنا کے کراہت کے ساتھ، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ حضور کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم تو حضور سے دین سیکھ رہے ہیں، ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے ہیں، ہم تو حضور کی ہدایات اور باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ ہے تمہارا نبی؟ میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا نہیں مانتا تو چلا جا باہر، ہم تو اس پر فدا ہو چکے ہیں، ہم نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان پر۔ بہرحال اس نے کہا، حضور کی طرف متوجہ ہوا، حضور میں مان جاؤں گا تب آپ کو کہ اگر یہ میرے پاس ایک جانور ہے گوہ، اس نے گوہ کا جانور کا شکار کیا ہوا تھا، گوہ کا، اور اس نے اپنے بغل میں دبایا ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ آپ گوہ جانور آپ کی رسالت کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں مان لوں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دے، آج جو دیکھنا چاہتا ہے تجھے دکھاتا ہوں۔ بس حدیث پاک جناب عمر فرماتے ہیں جب اس نے گوہ جانور کو چھوڑا، گوہ جانور کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ پچھلی ٹانگوں سے کھڑا ہوا جانور، گوہ کھڑی ہوئی، اور اگلی ٹانگیں اس نے ہاتھ جیسے باندھتے ہیں آقا کے آگے غلام، اس طرح اس نے اپنے ہاتھ باندھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھڑی رہی۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا، گوہ بتا من آنا، میں کون ہوں؟ گوہ تو بتا میں کون ہوں؟ گوہ نے صاف شفاف انسانی فصیح بلیغ زبان میں کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اور گوہ نے کہا لوگوں اس نبی کا کلمہ پڑھ لو، اگر نہیں پڑھو گے تو اس کے بعد لا نبی بعدی، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو رہ گیا وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، جو رہ گیا وہ حسرت کرتا رہ جائے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا۔ لہٰذا موقع ہے اس نبی کے آگے اپنا سر جھکا لو، اس نبی کے آگے سر جھکا کر ان کا کلمہ پڑھ لو اور ان کے ہاتھ پاؤں چومو اور خدمت کرو اور ادب کرو، تعظیم کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو۔ جب گوہ کی یہ تقریر اس کافر نے سنی تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور اشارہ فرمائیں، اپنا ہاتھ مبارک آگے فرمائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ہاتھ آگے کیا اور اسے کلمہ پڑھا دیا اور اسے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اسلامی قافلے میں وہ شامل ہو گیا۔ اس نے پھر اجازت مانگی کہ حضور میں آپ جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ زبردستی حضور نے نہ دین پھیلایا ہے نہ دین کی محفل میں بٹھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردستی کوئی کام نہیں کیا، حضور نے محبت سے زبردستی نماز کا بھی حکم نہیں ہے، حضور نے فرمایا جا سکتے ہو۔ جب وہ چلا گیا بندہ نیو مسلم جس نے کلمہ پڑھا، جب وہ اپنے قافلے کی جانب بڑھا اور اپنے گھر کی طرف آگے گیا تو دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں، قافلہ ہزاروں کی تعداد میں آ رہا ہے، تو وہ سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو جب وہ قافلہ قریب آیا تو اس نے دیکھا اور پہچان لیا کہ اس کے ہی علاقے کے گاؤں کے بندے تھے، اس کے شہر کے بندے تھے۔ وہ کہنے لگا ٹھہرو 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 ٹھہرو، قافلہ رک گیا۔ اس نے کہا کہاں چلے ہو؟ تو وہ قافلے والے کہنے لگے ہم مکہ کی وادی میں ایک جھوٹا نبی آیا ہے، ہم استغفر اللہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کا کلا کما کرنے جا رہے ہیں، ہم اس نبی کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں،
ہم اس نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یار تم چلے جانا، میری ایک بات اگر سنو تو مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا بتا۔ اس نے کہا اس نبی کو قتل ضرور کرنا ہے، وہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر اس نبی کی سچائی، صفائی، گواہی اگر جانور گوہ دے دے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا تو پھر ہمارا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ہمارا پھر اختلاف تو اسی بات پہ ہے۔ اگر یہ جانور اس نبی کی سچائی گواہی دے دیتا ہے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی وہ سچا نبی ہے، جانور جس کی گواہی دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اس نے پھر وہی گوہ جانور جیسے اپنے لیے چھوڑا تھا، اپنے قافلے کے لیے چھوڑا۔ اس نے اپنے لیے جیسے جانور کو چھوڑا تھا اس نے پھر قافلے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو گوہ نے پھر مکہ کی طرف منہ کر کے، حضور کی طرف منہ کر کے اس گوہ جانور نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھو، اس نبی کے ساتھ ایمان قبول کرو، اس نبی کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دو، وہ تمہارے ہاتھ اللہ سے ملا دے گا۔ اگر تم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو اس کے بعد ایسی شان و عظمت والا کوئی نبی، اس کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اتنی شان و عظمت والا جو سارے نبیوں کا سلطان ہے، جو سارے نبیوں کا مرشد ہے، جس سے سارے نبیوں کو نبوت اور رسالت ملی ہے، تم اس کا کلمہ پڑھ لو۔ جب گوہ کی یہ تقریر سنی تو قافلے والوں نے متفقہ فیصلہ کیا اور میٹنگ کی کہ ہم یہاں تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور سب قافلے کی صورت میں حضور کے مبارک ہاتھوں پر کلمہ پڑھیں گے۔ ان کے دل دماغ میں حضور کی محبت آ گئی، حضور کی چاہت آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت آ گئی، راہ ہدایت انہیں ملی، ان کا سینہ ٹھنڈا ہوا۔ ان کے سینے میں جب محبت مصطفیٰ اجاگر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ان کا سینہ جب آئینہ بنا، انہوں نے متفقہ کہا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے چلتے ہیں۔ جب یہ گوہ والا جو بندہ تھا، جب اس نے ایسی خوشخبری سنی، وہ دوڑ کے گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور حضور کو جا کر خوشخبری دینے کے لیے دوڑا۔ حضور اسی طرح مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑ کے گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور بڑی خبر آپ کو دیتا ہوں، بڑی خوشخبری دے رہا ہوں، حضور آپ کو بڑی خبر سناتا ہوں جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا خبر سناتا ہے؟ اس نے کہا خبر یہ سناتا ہوں، میرے گاؤں سے، میرے علاقے سے، میرے شہر سے بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں قافلہ آ رہا ہے جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہ معجزہ جو گوہ جانور کا معجزہ ہے، یہ معجزہ جو آپ نے مجھے دکھایا تھا میں نے اپنی قوم کو دکھایا، اب پوری قوم دوڑے دوڑے آ رہی ہے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، آقا علیہ السلام، صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نے اپنی بات کو درمیان میں چھوڑ دیا، اپنی حدیث کو درمیان میں چھوڑ دیا، اپنے ممبر سے اترے حضور اس عقیدت میں، محبت میں کہ اتنی قافلہ ہزاروں کی تعداد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو مصطفیٰ بھی ان کا استقبال کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جب حضور باہر تشریف لے گئے، قافلہ بھی دوڑے دوڑے محبت میں، عقیدت میں، وہ حضور کی محبت میں ڈوب چکے تھے، وہ حضور کی محبت میں غرق ہو چکے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت میں وہ فارفتہ ہو گئے تھے، وارفتہ ہو گئے تھے، حضور کے وہ دیوانے ہو چکے تھے، پروانے اور مستانے ہو چکے تھے۔ وہ دوڑ کے آئے، حضور بھی دوڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عجیب سما تھا جب وہ قافلے والوں نے حضور کی آمد دیکھی، حضور کی ذات کو دیکھا، حضور کی شخصیت کو دیکھا، وہ قافلے سے زمین اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگا کر اترتے ہیں، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گر گئے۔ کسی نے حضور کے قدم چومنے لگ گیا، کوئی حضور کے ہاتھ چومنے لگ گیا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک چومنے لگ گیا۔ الغرض ایک عجیب سما بن گیا، ایک جشن سما بن گیا، ہر طرف حضور کی یاد تھی، حضور کا میلاد تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ اتنی بڑی محبت کا مظاہرہ، اور ہسٹری میں، تاریخ میں یہ پہلا قافلہ تھا اور اتنی بڑی تعداد میں یہ پہلا واقعہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔
اس سے پہلے اسلام قبول کرتے رہے کوئی 1 بندہ، کوئی 2 بندے، کوئی 5 بندے، کوئی 10 بندے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر، اتنی ہزاروں کی تعداد میں سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قافلے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور حضور کے دین میں اور حضور کے قافلے میں شامل ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس دن جشن منایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن خوشی منائی۔ مالک و مولا، ہمیں بہت فخر ہے جس نبی پر جانور اتنا عاشق ہیں، ہمیں کیوں نہیں حضور کے ساتھ عشق کرنا چاہیے، ہمیں کیوں نہیں حضور کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و چاہت میں، درود و سلام میں وقت گزارنا چاہیے۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سیرت و سنت، کردار، اخلاق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں اللہ بہت سارا فیض عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا